بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی ود شاہ ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، سوشل میڈیا آج کل ہماری روزمرہ زندگی کا ایک اہم حصہ بن چکا ہے. اس کے بغیر اب جدید انسان کا گزارا نہیں. لوگ مختلف پلیٹ فارمز جیسے فیس بک، ٹویٹر، ایکس، انسٹاگرام، ٹک ٹاک، یوٹیوب اور واٹس ایپ کے ذریعے اپنے خیالات اور احساسات کا اظہار کرتے ہیں. یہ پلیٹ فارمز مختلف مقاصد مثلا جغرافیائی، علاقائی، مذہبی، سماجی اور مخصوص دلچسپیوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں اور معلومات کی رسائی کا اہم، تیز ترین اور سستا ترین ذریعہ بھی بن گئی ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ اس سوشل میڈیا کا درست سے زیادہ غلط استعمال ہو رہا ہے. اس کا سدباب قوانین کی علمبرداری کے ساتھ اخلاقی ذمہ دارانہ رویوں سے ہی کیا جا سکتا ہے. کیا ہم ایسا کچھ کر پائیں گے اور کیا سوشل میڈیا کو ایک مثبت اور احترام پر مبنی پلیٹ فارم بنا پائیں گے؟ اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سوشل میڈیا کی ہی اینکر پرسن تجزیہ کار ثانیہ ڈھلو صاحبہ اور ماہر قانون تجزیہ کار جناب ظفر اقبال تارڑ صاحب کو مدعو کیا. ہم دونوں ہی مہمان گرامی کے شکر گزار ہیں کہ ویڈیو لنک پر پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. پروگرام کا آغاز ہم ظفر اقبال صاحب سے ہی کرتے ہیں. ظفر اقبال تارڑ صاحب، ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کا در حقیقت کردار کیا ہے اور کیا کردار ادا کر رہا ہے آپ کی نظر میں؟ جی بہت شکریہ. آج سوشل میڈیا کا دور ہے اور سوشل میڈیا پہ آپ نے سوال کیا. سوشل میڈیا کے منفی اور مثبت جو اثرات ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے آپ نے مدعو کیا، بہت اچھی بات ہے. اچھا، میں سر گزارش کرتا ہوں کہ میں جو سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر جو ہے سوشل میڈیا کا بہت زیادہ فائدہ ہے، اس کی ریزن یہ ہے کہ گلوبلائزیشن ہو گئی ہے ہر چیز کی. ہم نے ہر وہ چیز سیکنڈ میں دیکھ لیتے ہیں جو ہم پہلے ٹیلی ویژن پہ دیکھنے کی کوشش کرتے تھے، ڈھونڈتے تھے، ٹیلی ویژن کو ڈھونڈتے تھے یا ریڈیو پہ جاتے تھے، اور ہمارے پاس اس طرح کا کوئی میکنزم تھا ہی نہیں جو ہم اس کی پازیٹیو بات کر رہے ہیں کہ سوشل میڈیا جو ہے اس سے آپ نے جو بھی چیز دیکھنی ہو، جو کوئی اسٹوڈنٹ ہے وہ دیکھ سکتا ہے. ہم نے بہت ساری یہاں سے سرچ کیا جاتا ہے چیزوں کو، ہم نے لاس کو ہم یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اگر ہم کسی ملک میں کوئی بدلتے ہوئے حالات دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ دیکھ سکتے ہیں. پالیٹکس میں اگر پولیٹیکل سائنس کا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ اس کو یہاں سے دیکھ سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے. اگر کوئی میتھ کا ہے تو میتھ وہ کر سکتا ہے. یعنی ہم کوئی بھی فیلڈ آف لائف ہے، ہم دنیا جان کے جو فیلڈ آف لائف ہیں اس میں ہم جا کے یہاں سے چیزیں کو دیکھ سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. ظفر اقبال تارڑ صاحب، آپ درست فرما رہے ہیں. یہ تو پازیٹیو پہلو ہیں، ہر چیز کے پازیٹیو پہلو زیادہ ہوتے ہیں، لیکن پھر کیا وجہ ہے کہ اس کے منفی پہلو زیادہ جو ہیں وہ سامنے آ رہے ہیں اور وہی جو ہے معاشرے پر اثر انداز ہو رہے ہیں؟ دیکھیں جی، گزارش یہ ہے، سب سے پہلے تو جو کنسرن اتھارٹی ہے، مثلا لیجسلیشن اس طرح کی ہونی چاہیے، قانون سازی اگر اچھی ہوتی ہے کہ جو کوئی ایپس اس طرح کی نیگیٹو چیزیں پھیلا رہی ہے اس کو روکا جائے. اگر کوئی پیج ہے تو اس کو روکا جائے. یعنی کوئی میکنزم ہو جو فلٹر ہو کی چیزیں پبلک کے سامنے آئے، جو اس کا سوشل میڈیا کا یوزر ہے اس کے سامنے آئے. باقی میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو یہ آپ بے حیائی کی بات کر رہے ہیں، نیگیٹیوٹی چیزیں کی بات کر رہے ہیں، تو وہ میں سمجھتا ہوں وہ کنٹرول ہی ہو رہی. اور مجھے بڑا تکلیف ہوتی ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے جب یہ جو کوئی ایک یوٹیوبر ہے، سوشل میڈیا کا بندہ ہے، وہ کسی بھی فیمیل کے سامنے جاتا ہے یا میل کے پاس جاتا ہے، اس سے جو اس کی جو پرسنل چیزیں ہیں وہ پوچھتا ہے اور وہ پھر وہ شیئر بھی کرتا ہے. نہ ان کو یہ کوئی پوچھنے والا ہے کہ کیا مثلا کسی کے ساتھ کسی کا کوئی ریلیشن رہا ہے، فزیکل ریلیشن رہا ہے، تو اس پہ بات کرنا بالکل قطعی طور پہ سوشل میڈیا پہ پبلکلی وہ ممنوعات ہونی چاہیے. اس کو بالکل سوشل میڈیا پہ اس کو وائرل نہیں ہونا دینا چاہیے. یہ چیزیں جو کرنے والا ہے، جو کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو جس کی ویڈیو بنائی جا رہی تھی ہو سکتا ہے اس کو پتا نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں یا غلط کر رہی ہوں یا غلط بول رہی ہوں یا غلط بول رہا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لے کے چلا جاتا ہے، مائک لے کے چلا جاتا ہے،
कैमरा लेके चला जाता है और वो चीजें रिकॉर्ड कर रहा होता है, उसको फिल्टर करने के बाद ही अपलोड करना चाहिए। और जो कानून और आइन और शरीयत के अगेंस्ट है वो इकबाल तारड़ साहब आप कहते हैं देख के लोड, तो वो तो जानबूझकर ऐसी बातें पूछ के लोड करते हैं ताकि हमारी जो है कंटेंट जो है वो पॉपुलर हो, हमारा जो है वो सब्सक्राइबर बढ़े, व्यूवर बढ़े, पैसे ज़्यादा बढ़े। वो मतलब अब आगे आपसे पूछते हैं, पहले सानिया ढल्लू साहबा को बीच में हम ले लें। सानिया ढल्लू साहबा, आप ना सिर्फ प्रिंट मीडिया से मुंसलिक हैं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी मुंसलिक हैं, और अब तो आप सोशल मीडिया पे भी जो है बड़ी जो एक्टिव नज़र आती हैं। अच्छा, आप का सोशल मीडिया जो है पर आना और फिर इसमें एक्टिव होना, ये तजर्बा आपका कैसा रहा है और आप आजकल क्या कर रही हैं? शायद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका अपने अपने प्रोग्राम में मुझे मदद किया। और सेकंड ये कि अगर सोशल में अखबार है दुनिया आवाज के नाम से, और उसकी ब्यूरोशीट वो गुजरावाला का अखबार है, वहीं से मैं यासीन चट्टा साहब का। तो सोशल मीडिया के हवाले से अगर आप इसको देखते हैं तो इसके पॉजिटिव भी सोशल मीडिया ढल्लू क्या कर रही हैं और कितने अरसे से कर रही हैं? मैं एक्चुअली सोशल मीडिया पे अक्सर फेसबुक को आपने मुझे देखा ही होगा, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम, टिकटॉक हो गया। तो अगर आप इसको पॉजिटिविटी देखते हैं, इसकी लेते हैं या इसको अच्छे तरीके से देखते हैं, इसके पॉजिटिव असरात भी हैं और नेगेटिव भी बहुत ज्यादा। ठीक, नेगेटिव अगर आप देखते हैं तो उसमें आप आजकल जो ट्रेंड चल रहा है शादियों का, मतलब सोशल मीडिया पे जैसे यूट्यूबर हो गए, मैं किसी एक का नाम तो नहीं लेती, जिसमें कि आपने अक्सर देखा है कि शादी ब्याह पे वो पैसों का ज़िया करना और शादियों पे एक्स्ट्रा खर्चे करना, वो हमारी जो न्यू जनरेशन है उसके लिए जो है ना वो बहुत ज्यादा जो मुश्किलात का, एक तो पेरेंट्स के लिए भी मुश्किलात है। मैं वर्ड कर सकते हैं? नहीं, वो फोन बंद कर लीजिए जी। तो एक तो हमारे लिए बच्चे, जो हमारी जनरेशन है वो खराब हो रही है सोशल मीडिया यूट्यूबर के हवाले से, जो कि दिखावा करते हैं। आपने देखा आजकल कितने लोग ट्रेंड चल गया हुआ है कि शादी है, कुछ भी एक वाली नाइट है, कुछ भी। एक तो पहले था कि मेहंदी हुई, बारात हुई, वलीमा, डेट सी। अब तो शादी लोगों ने पूरा पूरा महीना उसको खींच लेते हैं शादी को, और हमारी जो जनरेशन है उसको देख के कहती है कि हमने भी यही काम करना है। नहीं, अब ये काम है सानिया ढल्लू साहबा, एक तो ये काम है, दूसरा वो जो पर्सनल फोटोग्राफ्स या पर्सनल वीडियोस बनती थी, अब उनको जो है वो इस तरह दिखाया जा रहा है कि बस सुहागरात ही रह गई है, बाकी तो सारा कुछ दिखा दिया जाता है। तो ये भी तो एक गैर अखलाकी और गैर जो है वो जिम्मेदाराना रवैया है। शायद साहब, उसी हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि लास्ट एक यूट्यूबर ही है, बड़ी मशहूर है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहती, अब हर किसी को पता है कि उसकी बेटी, उसका बीवी की बेटी की, तो उसने ओवरऑल जो है ना उसको स्टॉप कर दिया बच्चे के डिलीवरी को। तो ये चीजें जो है हमारे मास्टर में नहीं होनी चाहिए। हमारे वही बात आ गई कि पेरेंट्स हम लोग बच्चों को कहते थे कि बेबी कैसे आता है, अल्लाह देता है, परियां लेके आती है। अब तो हर चीज जो है ना ओपन है। नहीं, अगर इसकी मालूमात हो भी गई हैं तो कम से कम हमें अखलाकी इस्लामी तौर पर जो रवायात हमारी हैं और जो मजहब हमारा इजाजत देता है उसको अपने किरदार करैक्टर में रखना चाहिए। फिर कहते हैं माशरा खराब हो गया। जी जफर इकबाल तारड़ साहब, कवानीन जो है, आप माहिर कानून हैं, कवानीन बनते हैं, इसके लिए भी बनाए गए हैं। अब तो FIA बड़ा एक्टिव है, साइबर क्राइम है, फिर उसके साथ साथ अब तो पीका एक्ट भी आ गया हुआ है। ये सारी चीजें मौजूद हैं, इसके बावजूद क्या वजह है जफर इकबाल तारड़ साहब, आप जैसे बुकलाई बीच में फिर अपने केस के लिए, जैसे वो पैसे कमाने के लिए आपने गैर इखलाकी हरकत कर रहे हैं या गैर जो है माशरे के बरखिलाफ कॉन्टैक्ट बना रहे हैं, उसके नाम पे फाशी पिला रहे हैं, गैर मजहबी हरकत कर रहे हैं, इसी तरह वकला भी जो हैं वो ऐसे लोगों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं, कवानीन बनने और उसका अमल दरामद किस हद तक हो रहा है और होना चाहिए कि ये चीज़ों को हम रोक कर अपने माशरे को साफ सुथरा रख सकें
اور اس سوشل میڈیا کو سے ہم مثبت اثرات یا مثبت جو ہے فائدہ اٹھا سکیں؟ جی ظفر اقبال طاہر صاحب. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے اور اس پہ امپلیمنٹ جو ہے وہ ایگزیکٹو کا کام ہے. جو وکلا ہیں وہ جو بھی ان کے پاس کیس آتا ہے اس نے اکارڈنگ ٹو فائل اس کے ساتھ فائل کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے, کورٹ کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے. اس میں کس حد تک کون غلط ہے کون صحیح ہے یہ وکیل کا کام نہیں ہے. وکیل کا کام انویسٹیگیشن ہے ہی نہیں ہے. وکیل کا کام ہے اکارڈنگ ٹو لا اس کو اسسٹ کرنا عدالت کو صرف, اور اس پہ کراس ایگزامینیشن کرنا. جو بھی اس نے اگر کوئی غلط کیا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی انویسٹیگیشن سائبر کرائم والے کرتے ہوں گے. سائبر کرائم والے اگر اس کو گلٹی کرا دیتے ہیں ان پہ کراس ایگزامینیشن وکلا کریں گے, اور اگر وہ گلٹی ثابت ہوتا ہے, دیکھیں ہم نے بہت سارے دیکھے ہیں 295 میں اس کے ساتھ سائبر ایکٹ کے تحت ان کو سزا ہو رہی ہے. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ کسی کو بھی اس طرح ہو سکتا ہے. لاز جتنے موجود ہیں, اور اگر ایک بندہ مرڈر کر کے آتا ہے یا ان کو وکیل کو اس کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے. وکیل نے اکارڈنگ ٹو فائل آنریبل کورٹ کو عدالت کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے, کراس ایگزامینیشن کرتا ہوتا ہے. اس میں جو کراپوریٹ ہوتا ہے, کراپوریشن ہوتی ہے ایویڈنس کی, جو چین ملانی ہوتی ہے یا چین کو توڑنا ہوتا ہے, یہ چیزیں وکیل کے ذمہ ہیں. وکیل کسی کو گناہ گار دیکھنا نہیں کر سکتا, نہ ہی اس کے پاس اختیار ہے. عدالت کا کام ہے انصاف کرنا, اور انصاف وہ کرتے ہیں پیپر جسٹس. جو بھی انویسٹیگیشن آتی ہے, جو بھی ایویڈنس آتی ہے, اس کے اکارڈنگ وہ چلتے ہیں. میں تو سمجھتا نہیں کہ وکیل کسی طرح بھی, یہ تو کوئی کسی اور آئین اور قانون میں لکھا ہوا ہی نہیں ہے کہ فلاں بندے کے آپ نے وکیل ہونا ہے, فلاں بندے کے وکیل نہیں ہونا. اچھا آپ یہ بتائیے کہ اب قانون سب کچھ ہیں, ادارے بھی ہیں, پھر کیا وجہ ہے کہ اس کی منفی اثرات اور منفی جو کردار ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں؟ گزارش ہے دو ہی چیزیں ہیں جو روک سکتی ہیں. ایک تو آپ تھرو میڈیا روک سکتے ہیں, ان کی کریں لوگوں کی, ان کو اویئرنیس دیں کہ یہ آپ چیزیں نہ کریں. جو کرنے والے ان کو بھی اویئرنیس دیں. ظفر اقبال صاحب لوگ باشعور ہیں, سب کچھ پتا ہے لوگوں کو, یہ شعور دینے کی ضرورت نہیں. اس وقت عمل کیا ہے کہ عملداری کی جائے, قانون کی عملداری نہیں کہ صحیح لوگوں کو بھی بیچ میں رگڑا جائے, جو غلط ہیں ان کو رگڑا جائے. اس میں میڈیا کا کردار کوئی نہیں ہوتا ہے. جی سوشل میڈیا جو ہے وہ بڑا منفی ہے اور دوسرا میڈیم جو ہے وہ ٹھیک ہے. سارے ہی میڈیم اس وقت تک ٹھیک ہیں جب تک ان کا درست استعمال ہوگا, اور وہ تبھی ہوگا جب قانون کی عملداری ہوگی. دیکھیں گزارش میں یہ کر رہا ہوں کہ اس کی جو مینوفیکچرنگ ہو رہی ہے اس کو روکنا, اور اس کو روکنا ہے اداروں نے روکنا ہے. اس کی جب وہ اپلوڈ ہوتا ہے فوری طور پہ اس کو کیوں نہیں اس پہ پرائیویسی آ جائے, اس پہ فوری طور پہ ادارے متحرک ہو جائیں, اور اس چیز کو سیو ہونے سے پہلے, اپلوڈ ہونے سے پہلے ہی کیوں نہیں روک لیا جاتا؟ کہ ایسا کوئی میکنزم نہیں بنایا گیا. ادارے فعال نہیں ہیں. پھر سمجھتا ہوں کہ ادارے اس حد تک فعال نہیں جس حد تک فعال ہوں. اگر دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح کوئی ایک ایسا غلط کنٹینٹ جاری کرتا ہے اس کو پکڑنا چاہیے. میں پھر وہ بات کر رہا ہوں کہ جو اسپیشلی جو بےہودہ باتیں کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آ کے, جو پرسنل باتیں آ کے کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ, جو آپ کو ہم لوگ اپنی فیملی میں دیکھ کے بیٹھ کے نہیں سن سکتے. ان چیزوں کو روکنا میرا کام, صرف بات کر سکتے ہیں آپ اور میں بات کر سکتے ہیں, ان کو روکنا اداروں ہے. دوسرا سوشل میڈیا کا جو ایک منٹ, سوشل میڈیا کا جو بیڈ امپیکٹ ہے وہ آنے والی نسل پہ پڑ رہا ہے, جو چھوٹے بچے ان پہ پڑ رہا ہے. آسٹریلیا جو ماڈرن کنٹری ہے, انہوں نے 16 سال تک سوشل میڈیا بین کر دیا ہے کہ کوئی بھی بچہ بچی سوشل میڈیا یوز نہیں کر سکتا. یہ دماغ کو بھی سوچنے کی جو آپ کی صلاحیت ہے اس کو کم کر. جی ثانیہ ڈلو صاحبہ, ایک وقت تھا جب کہا جاتا تھا کہ جناب حلال کی کمائی کھانی ہے یا حلائی کی کمائی بنانی ہے, ہم نے اس راستے پہ نہیں جانا جو کہ ہماری روایات اسلامی ہے اس کے برخلاف ہو. اس زمانے میں بھی کہا جاتا تھا کہ اگر پیسہ ہی کمانا ہے تو طائف یا کنجروں جو ہیں وہ اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ پیسہ جو ہے اس طرح کمایا جا سکتا ہے. ہم نے سے صحیح پیسہ کا ہماری قسمت میں ہے.
لیکن آج تو ایک عجیب سی روایت چل پڑی ہے کہ ہم نے وہ چیزیں ساری جو ہیں وہ چھوڑ دی ہیں. اب تو ہم کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے کسی بھی طریقے سے, اور بلکہ طنز سے کہا جاتا ہے کہ آپ کانٹینٹ صحیح نہیں بنا سکتے, کانٹینٹ آپ کو صحیح بنانا چاہیے. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ معاشرے کے لیے ناسور ہے. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کس روش کو ہم نے کیوں اختیار کر رکھا ہے, اور کیا ہمارے نصیب میں اگر پیسہ ہے تو جائز طریقے سے کر سکتا ہے؟ اس طریقوں پہ ہم کیوں چل پڑے ہیں؟ شاہ صاحب, میں آپ کے ظفر صاحب کی بات سے کافی حد تک متفق ہوں, کیونکہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ میری ہی سوشل میڈیا پہ, میری فیس بک پہ بہت سے لوگوں نے اکاؤنٹ میری فوٹوز وغیرہ پہ بنائی, اور ان لوگوں سے باقاعدہ وہ پیسے مانگتے رہے, پیسے ارن کرتے رہے میری فوٹوز لگا کے. تو جب مجھے پتا چلا, میں نے کسی فالوور نے مجھے بھیجا کہ میں نے پلانی یہ والا نمبر ہے, یہ آپ کی فوٹو لگی, میں نے 10,000 ان کو سینڈ کیا, یہ نمبر ہے. میں نا اس میں وقت ایکٹیو ہو گئی جب میں نے یہ چیزیں دیکھی, اور میں نے اپنے سائبر کرائم FIA سے رابطہ کیا, اور شکر الحمدللہ ہمارے ادارے ابھی اتنے گئے گزرے نہیں ہیں. جب وہ کسی کے لیے فون لیتے ہیں تو لیتے ہیں, تو اگر ہم ان کو پازیٹیو دیتے ہیں تو وہ پازیٹیو کام بھی کرتے ہیں. سوشل میڈیا جو ہے ہم اگر اسے اچھے طریقے سے استعمال کریں تو اس میں بڑے زیادہ سہولتیں بھی ہیں. ہم لوگ گھر میں بیٹھی عورتوں کو بھی بڑی سہولتیں ہیں, بچوں کے لیے, نیو جنریشن کے لیے سہولتیں ہیں. لیکن اگر آپ کا اپنا مائنڈ ہے, آپ اس کو نیگیٹو لے جاتے ہو یا پازیٹیو لے جاتے ہو. لیکن زیادہ تر موسٹلی جو ہے نا, میرے خیال میں 100 میں سے 99 پوائنٹ جو لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا کو بہت غلط طریقے سے یوز کر رہے ہیں. وہ پیسوں کا انہوں نے ایزی وے ڈھونڈا ہوا ہے کہ یہ آسان راستہ ہے, اس کو پکڑو اور اسی سے ارن کرو. مطلب میل فیمیل ہیں, وہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو کال کر رہے ہیں, بات کر رہے ہیں آپس میں, تو اس میں یہ ہے کہ نا وہ ہمیں ایک فیمیل بطور ایک عورت ہونے کے ناطے میری شریعت یا میری حدود جو ہے مجھے اس چیز کی اجازت نہیں دیتی. لیکن ہم لوگوں نے اس چیز کو بھی ختم کر دیا ہے. لوگوں کو یہ کہ پیسہ آنا چاہیے, وہ چاہے کوئی بھی ذریعہ ہو پیسہ آنے کا. تو یہ جی اس میں ثانیہ ڈلو صاحب, اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ جو بڑے بڑے آرٹسٹ جو سینئر تھے اور جو بڑے بڑے ڈائریکٹر تھے, وہ آ کے اپنی ہیروئن کی اور ہیروز کی اور اپنے ہی ساتھی جو ڈائریکٹرز تھے ان کی سٹوریاں, ان کی سکینڈلز, ان کی جو زندگی کے حالات ہیں نیگیٹو, وہ بتا رہے ہیں. میں تو سمجھ نہیں آتی کہ کیا اب, جبکہ انسان ویسے تو کسی کی زندگی کا نہیں پتا, لیکن جب آدمی سمر پہ پہنچ جائے سینئرٹی کی اور ہر لحاظ سے سینئر ہو جائے, اس طرح کہ وہ اگر مظاہرہ کرے گا کہ دوسروں کے کپڑے اتارے گا, تو اس کے کیا سمجھتا ہے کہ اپنے کپڑے نہیں اتریں گے یا آخرت میں آگے جا کے اس نے جواب نہیں دینا ہے اگر یہاں وہ بچ رہا ہے کسی بھی حوالے سے؟ یہ ایسے کیوں روش, ہمارے سینئر جو لوگ ہیں وہ کیوں ایسی روش پہ چل پڑے ہیں نئی جنریشن کی دیکھا دیکھی؟ شاہ صاحب, میں نے خود آپ پرانے ڈرامے دیکھ لیں, ٹی وی کے ڈرامے ہوتے تھے, STN ایک چینل ہوتا تھا جو سٹارٹنگ میں آیا, تو وہ ڈرامے آپ دیکھیں کہ ابھی تک PTV کے ڈرامے, وارث ڈرامہ, جانوس ڈرامہ, اور بھی بے شمار ڈرامہ, گریا ڈرامہ تھا, دین ڈرامہ تھا, تو رات رہے تو ہوا, بڑے ڈرامے تھے. تو آپ ان کو دیکھیں, اوپر بھی لوگ ڈرامے دیکھتے تھے. لیکن اب ڈرامے آپ ایک نامحرم کے ساتھ, جس کے ساتھ آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے, اور آپ کو مطلب کہ آج کل کی بچیاں جو 15 سال کی ڈراموں میں کام کر رہی ہیں, آپ انہیں پریگننٹ دکھا رہے ہیں بچیاں, چھوٹی چھوٹی بچیاں. آپ کیا اویئرنیس دے رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ اپنی جنریشن کو کیا دکھائیں گے کہ ان کے ڈائریکٹر پروڈیوسر جو ہیں یا وہ جو بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں, جب وہ اپنا کریکٹر صحیح نہیں رکھیں گے, وہ سوشل میڈیا پہ آ کے لوگوں کی سٹوریاں اور لوگوں کے کپڑے اتاریں گے, تو نئی جنریشن تو پھر انہیں کو دیکھ کے آگے چلے گی نا. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ ہمارے سینئر کا کردار اب ٹھیک نہیں رہا ہے؟ بالکل. اگر ہمارے انہوں نے پاکستان میں انڈین ڈرامے یا انڈین چینل اس لیے بند کیے تھے کیونکہ جو بے حیائی وہ کرتے تھے, تو اب کیونکہ ہم لوگوں نے کرنی تھی, اس لیے انہوں نے چینل بند کر کے اپنے چینل پہ وہ گندگی شروع کر دی جو کہ انڈین کرتے تھے. جو ان کے ڈرامے میں گندگی ہوتی تھی وہ اب ہماری جنریشن میں وہ جو ہو رہی.
جی اپنا اقبال طارڑ صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی جو ہے وہ اس میں جہاں حکومت اداروں کی فعال ہونے کی ضرورت ہے، اس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہے، وہاں ہم جو ہماری جو سینئر جنریشن ہے اس کی بھی تو کوئی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ تو خود بھی اپنے رویے اگر وہ تبدیل کر لے گی، معاشرے یا گراوٹ کی طرف چل پڑے گی، تو پھر آنے والی نسلیں جو ہیں اس کو کون سنوارے گا؟ گزشتہ ادوار میں سینئر لوگ جو ہوتے تھے، بڑے لوگ جو ہوتی تھی، پرانی جنریشن جو ہوتی تھی، وہ اپنے کردار دکھا کے اپنی گفتگو سے سنوارتی تھی آنے والی نسلوں کو۔ آج تو بگاڑ رہی ہے، تو ذمہ داری آپ سمجھتے نہیں ہے کہ ہم جیسے لوگوں پہ زیادہ ہے کہ ہم نے سوشل میڈیا پہ آ کے بجائے ان کو روکنے کے اور ایک اچھی چیز پیش کرنے کے، کچھ لوگ تو پیچھے بیٹھ گئے ہیں جی ہم نے آنا ہی نہیں ہے، اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ ان کے ساتھ چلنے کی کوئی بلکہ ان سے 2 قدم آگے بڑھنے کی کوشش کریں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس میں حکومت، اداروں اور سینئر لوگوں کا کیا کردار ہے اور کیا کردار ادا کرنا چاہیے سوشل میڈیا سے استفادہ کرنے کے لیے، اس سے صحیح جو ہے وہ معلومات لینے کے لیے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں وہ morality بیس پروگرام کر کے، morality بیس سے ویڈیو بنا کے، اویئرنیس بیس ویڈیو بنا کے وہ اس کو سدھار سکتے ہیں، وہ چیزوں کو بہتر کر سکتے ہیں، لوگ پھر ان کو دیکھنا شروع کر دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ادارے ہیں، خاص کر کے جو ہمارا FIA کا جو سائبر ونگ ہے، وہ انتہائی سست طریقے سے کام کرتا ہے۔ اس کی فوری طور پہ پہلے اس کی انویسٹیگیشن شروع ہو جاتی ہے، انویسٹیگیشن ہونے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جس کے الزام ہے، جس کے خلاف کوئی اپلیکیشن آئی ہے، پھر وہ مبینہ طور پہ ان سے رابطہ کر کے ان سے سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جس حد تک ایکٹیو ہونا چاہیے تھا سائبر ونگ کو، وہ اگر ایکٹیو ہو جائے اور کسی کو جو اگر کوئی غلط میسج کر رہا ہے، کال غلط کر رہا ہے، وہ اس سے ہٹ کے دوسرے معاملے میں چلے جائیں۔ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ جو غلط ویڈیو بنا رہے ہیں ان لوگوں کو نہیں پکڑ رہا ہے، ہاں کچھ لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے جو اینٹی مذہب باتیں کر رہے ہیں، ان کو پکڑا جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ جو چیزیں کر رہے ہیں، جو بے حیائی کی باتیں کر رہے ہیں اور کھلی عام دھڑلے سے کر رہے ہیں، ان کو بھی پکڑنا چاہیے، ان کو بھی جو ہمارا قانون ہے وہ کہتا ہے۔ نہیں تو آپ کیا کہتے ہیں کہ ادارے والے اور یہ جو لوگ جو ہیں یہ خود ہی مزے لیے جا رہے ہیں ان کنٹینٹ کے، اور جناب اس لیے نہیں روک؟ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جو ادارہ ہے اس کو جو بھی واچ کر رہے ہیں ان کو فوری طور پہ اس پہ ریئیکشن کرنا چاہیے، فوری طور پہ ان کو اور وکلا کا کیا کردار ہے؟ وکلا بھی تو جب بھی کوئی ایسا مسئلہ آتا ہے وہ ماورا عدالت باہر ہی فیصلہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کبھی کٹ لگانے لگ پڑتے ہیں، کبھی کسی کے کپڑے پھاڑ دیتے ہیں، کبھی باہر ہی فیصلے کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ وکلا کا بھی تو کوئی کردار اچھا ہونا چاہیے نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ جہاں پہ مذہبی معاملہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ پرتشدد ہو جاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں پھر بھی نہیں ہونا چاہیے ان کو، وکلا کو خاص کر کے نہیں ہونا چاہیے، وکلا کو اپنی عدالت نہیں لگانی چاہیے، عوام کو اپنی عدالت نہیں لگانی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو جیسے یہ ریسنٹلی ہم نے بات کی تھی کہ جو فورس بنائی گئی ہے CCD، وہ کیسے کام کر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں وہ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، ان کو کسی کو بھی اپنی عدالت نہیں لگانی چاہیے۔ انصاف میرے آپ کے ذمہ نہیں ہے، میرا آپ کا ذمہ صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اسسٹ کریں، عدالتوں میں اگر وکیل ہوں تو عدالت کو اسسٹ کروں، آپ کا کام صحافت ہے تو آپ لوگوں کو اویئرنیس کے تھرو اسسٹ کر سکتے ہیں۔ میرا آپ کا کام عدالت صاحب یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کا کردار بھی جو ہے وہ اب ویسا نہیں نہ رہا، آپ لوگوں کو عدالتوں پہ شاید اتنا اعتماد نہیں رہا جیسے ہوتا تھا، عدالتوں کے فیصلے اور عدالتوں کے رویے جب بلا امتیاز نہ رہیں، امتیازانہ ہو جائیں، تو پھر معاشرے میں یہ چیز تو ہو جاتی ہے جو آپ ہمیں نظر آتی ہے پرتشدد قسم کی اور ماورا عدالت کرنے کی۔ میں آپ کی اس بات کو ایگری کرتا ہوں کہ ہمارے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو جس میں آزاد عدلیہ ہے، آزاد عدلیہ کا اس طرح کا کردار ابھی ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، عدالتوں کے فیصلے کو جو انتظامیہ اسی طرح امپلیمنٹ نہیں کر رہی، عدالتوں کے فیصلوں کو
ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بے تقیری ہو رہی ہے عدالتوں کے فیصلوں کو، آئین کی، قانون کی جو عزت احترام ہے، جو ان کا وقار ہے، اس کے قابل اگر انتظامیہ اس پہ عمل درآمد کرائے گی تو میں نہیں سمجھتا کوئی بھی ماورا عدالت کو معاملہ ہوگا، ماورا عدالت کوئی فیصلہ ہوگا، ماورا عدالت کوئی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں مار پیٹ ہوگی، میں نہیں سمجھتا کوئی اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، لوگوں کو یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے کہ ہم نے اس نے جو غلطی کی ہے اس کو عدالت سے، اداروں سے اس کو اس کا احتساب ہوگا، اس کی پروسیکیوشن ہوگی، اس کا فیصلہ ہوگا اور اس کو جزا سزا عدالت دے گی، تو میں نہیں سمجھتا پھر کوئی بھی بندہ اپنی عدالت خود لگانے کی کوشش کرے گا. پھر وہ خود بھی عدالت لگاتا ہے، پھر اس کو بھی پروسیکیوٹ کیا جائے، پھر اس کو بھی اس کے خلاف بھی کیس چلایا جائے. ڈلو یہ کون لوگ ہیں جو استغفر اللہ وسلم گستاخی کرنے کے مرتکب ہو رہے ہیں، ایسے کنٹینٹ بنا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے مائیں بہنوں کو ننگا دکھا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو اخلاق سے گری ہوئی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے معاشرے سے نکل کر جو ہے وہ ایسا رویہ اور ایسی فلمیں بنا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں ثانیہ ڈلو، اور انہیں کیوں روکا نہیں جا سکتا؟ کیا وجہ ہے؟ بیسک ان کو جو شاہد صاحب ہیں ان کو مسئلہ ہے پیٹرو کا، یہ بالکل غربا لوگ تھے. کچھ ان میں سے دو لوگ جو دو تین فیملیز ایسی ہیں جو اسٹیبل پورے جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، لیکن جو کچھ ایسی فیملیز ہیں جن کو کہ پیسوں کا نیڈ تھی، پیسوں کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت ہونے کے بعد انہوں نے یہ اسٹیپ اٹھایا ہے کہ یہ ہم کام کریں گے. پیسے کا مطلب یہ غیرت بیچ دو، نہیں پیسے کمانے کا مطلب یہ غیرت بیچ دو، ایمان بیچ دو، اپنا آپ بیچ دو، اپنے مائیں بہنیں بیچ دو. مسلمان بھی نہیں کہتی شاید صاحب، میں تو ان کو مسلمان بھی نہیں کہتی. ٹھیک، یہ اسلام کو معاشرے کو ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے جو پازیٹیو معاشرے. ایسا تو ہمارے یوٹیوبر ہے جس نے گستاخی ایک دفعہ نہیں بار بار اس نے گستاخی کی، اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ وہ بندہ صرف پیسے کی بیس پہ وہ بندہ بار بار بچ رہا ہے، صرف پیسے کی بیس پہ. کیا ہم لوگ اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ ہم پیسہ دے کے ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ ہم تو جو گستاخ رسول ہوگا، گستاخ رسول کی تو ایک ہی سزا ہے. جی ظفر اقبال طارق صاحب، کیا آپ اس میں ثانیہ ڈلو کا وہ بڑا زبردست یہ سوال ہے کہ جب کسی بھی ایسے چاہے وہ نعوذ باللہ اس کو تو بچنا ہی نہیں چاہیے جو واقعی جس نے یہ کنٹینٹ بنانے کی کوشش کی ہے، ایک مسلمان معاشرے میں بالخصوص ایک مسلمان کا بیٹا یا بھائی یا وہ ہوتے ہوئے یا اس معاشرے کا حصہ ہوتے ہوئے خود کو مسلمان کو ہوتے ہوئے اس کو تو، لیکن کوئی بھی ایسا جو آ رہا ہے غیر مہذب قسم کا کنٹینٹ بنا رہا ہے، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ان کو جب تک نشان عبرت نہیں بنایا جائے گا، جب ان سزا جزا سے نہیں گزارا جائے گا، تب تک آپ کہیں کہ یار یہ معاشرہ یا ساروں کو اس میں رگڑا جائے گا، تو اس طرح تو بات نہیں بنے گی؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں کن چیزوں کی اس وقت ہم اس طرف آتے ہیں نتیجے کی طرف کہ کس طرح جو ہے ہم اس سوشل میڈیا کا مثبت کردار کو اجاگر کر سکتے ہیں، اس کی مثبت جو اس کی ہے اس سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں اور دنیا کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں؟ جی ظفر اقبال طارق صاحب. دیکھیں یہاں پہ مسلمان ملک ہے، مسلمان رہ رہے ہیں، اور شریعت جو ہے وہ اس طرح کے کنٹینٹ بنانے والوں کو، اس طرح کی بات کرنے والوں کو، اس طرح کی بات لکھنے والوں کو، بولنے والوں کو شریعت معاف نہیں کرتی. میں اور آپ پتہ نہیں کیوں ہم تو ہمارا تو اتنی اوقات نہیں کہ ہم دیری ہوتی ہے فیصلہ کرنے میں، جبکہ سامنے آپ کے پاس ویڈیو ہوتی ہے، سارا کچھ ہوتا ہے. کس لیے دیر ہو رہی ہوتی ہے؟ فوری طور پر سزا دینی چاہیے، چونک میں لٹکانا چاہیے اور دوسروں کو عبرت کا نشان بنا کے دکھانا چاہیے. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں فوری طور پہ عدالت کو ریسٹ کرنا چاہیے، فوری طور پہ عدالت کو اس کو پروسیکیوشن کو فوری طور پہ ایویڈنس پیش کرنی چاہیے اور فوری طور پہ عدالتوں کو ان کو فیصلہ کرنا چاہیے اور فوری طور پہ ان کو چوک چوراہے پہ پھانسی دینی چاہیے. میں تو بالکل اس کے حق میں ہوں. جی ثانیہ ڈلو صاحبہ،
ہم جو یہ جو اہم چیزیں ہیں جن کا توجہ دینے کی ضرورت ہے، جن پر فیصلے کرنے کی ضرورت، اس کو چھوڑ کر ہم عمران خان کو مائنس کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو گرانے میں لگے ہوئے ہیں، ہم ایک دوسرے کو جو ہے وہ پیچھے ہٹانے میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی کردار کشی میں لگے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کو الزامات لگانے میں لگے ہوئے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ جو ضروری کام ہے کرنے کے، جس میں ہم نے معاشرے کو سنوارنا ہے، عوام کو ریلیف دینا ہے، عوام کے لیے کچھ کرنا ہے اور عدلیہ اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے، اور جو ذمہ داری گڈ گورننس ہے وہ لانی ہے، وہ اس طرف ہم توجہ نہیں دے رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ شاہد صاحب مسئلہ یہ کہ نا ہم لوگ بیسک اساسی کمتری کا شکار ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ، ہمارا معاشرہ ہے یا ہماری سیاست کو لے لیں یا ہمارے میڈیا کو لے لیں، کسی چیز کو بھی لے لیں، ہم لوگ اساسی کمتری کا شکار ہے۔ ہم ہر کسی کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ہماری حکومتیں ہیں، چاہے ہم لوگ ہیں، چاہے کسی پرسن کو بھی آپ لے لیں، ہم لوگ بالکل بھی جو ہے نا ہم شارٹ کٹ استعمال کر رہے ہیں اور غلط راستے پر چل رہے ہیں، چاہ رہے ہیں، جی جی غلط راستے پہ چل رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو بیسک پرسنلی میں اپنے خود کی بات کرتی ہوں کہ چاہے وہ کسی بھی آپ کمیونٹی سے لے لیں، آپ کسی سائڈ پہ بھی چلے جائیں، لیکن ہمیں بیسک اپنا آپ کو پازیٹیو رکھنا چاہیے، ہمیں خود کو دیکھنا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا چاہیے فلاں ملک میں کیا ہو رہا ہے جی ہمیں وہی قانون یہاں پہ نافذ کرنا ہے۔ ٹھیک، ہم جیسے ہیں ہمیں ویسے کرنا ہے، ہمیں بالکل ہم لوگ پر بالکل ایک دائرے میں جو ہے نا قید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہم وہاں سے ہم سمجھ نہیں آتی کہ ہم کس طرح نکلے، گھروں میں بیٹھے ہیں تو ہم لوگ مینٹلی اپسیٹ ہو چکے ہیں کہ ہم کیسے سروائیو کرنا ہے، ہم کیسے آگے بڑھیں۔ ہمیں کچھ اس طرح کی چیزیں کہ جو ہمیں آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ جی آپ نے درست فرمایا کہ جب ملک میں بے روزگاری ہوگی، مہنگائی ہوگی اور عوام کی جیب خالی ہوگی تو وہ پھر اس کو سمجھ نہیں آتی ہے وہ کیا کرے، لیکن پھر بھی ہمیں اپنی روایات، اپنے اسلام، اپنی چیز کو آج کل سروائیو کرنا اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ ہم لوگ ایک بچہ تو 3 دن کے 5 بچے کو کیسے سروائیو کریں، ہاں، اور روزگار نہیں، ہم لوگ کیسے آگے بڑھیں بچے کو لے کے۔ تو یہ گڈ گورننس کی اس میں وہ مسئلہ ہے، اور حکومت جو ہے اس کو توجہ۔ ظفر اقبال صاحب یہ سوشل میڈیا جو تھا یہ آیا تھا سچ کی آواز کے ساتھ آیا تھا کہ وہ سچ پھیلائے گا، سچ کی بات کرے گا، جو ہمیں قدغنیں نشر میڈیا پہ نظر آتی تھی وہ نہیں ہوں گی، لیکن یہ جھوٹ پہ جھوٹ، فیک خبروں کا ایک ایسا وہ بن گیا ہے کہ یہاں تو اب اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اور وہ سچ جو ہے وہ ہو کے نظر آتا ہے لوگوں کو، یعنی جھوٹ کا سچ جو ہے وہ سوشل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم جو ہے وہ بن چکا ہے۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ اس کو کیسے درست کیا جا سکتا ہے، آخری سوال، اور کیسے آگے بڑھا جا سکتا ہے دنیا کے جدید دور کے تقاضوں کے ساتھ؟ جی دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ ویلفیئر آف دا اسٹیٹ جو ہے وہ ریاست پاکستان کی جو حکومت ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے قانون سازی۔ قانون سازی جو ہے اس کے علاوہ کوئی بھی معاملہ کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی قانون بہت بن چکے ہیں، وہ پلیز عملداری کروا دیں طارق صاحب، عملداری نہیں ہے۔ میں نے پہلے یہ بات کی تھی کہ قانون سازی کرنا، پھر اس پہ اس کی انفورسمنٹ کروانا، یہ دو کام ہو جائے تو تیسری بات عدالت انصاف کرے گی، تیسری بات عدالت انصاف کرے گی تو اس پہ انصاف پہ مبنی جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کرانا بھی ایگزیکٹو کی ذمہ داری ہے۔ یہ تینوں ادارے جو ہیں وہ اپنی اپنی ڈومین میں رہ کے کام کریں، اور پھر ان کے جو فیصلے ہیں، ان کی جو قانون سازی ہے، جو ان کے اختیارات ہیں، وہ درست طریقے سے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویلفیئر آف اسٹیٹ اور یہ چیزیں بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ ثانیہ ڈھلو، آخری سوال، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ٹھیک ہے حکومت کرے، ہم انگلیاں ہر وقت جو ہے نا حکومت کی طرف رکھتے ہیں، حکومت کرے، ادارے کریں، وہ کریں، یار ہمارا بھی تو کوئی ذمہ داری ہے اخلاقی طور پہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھوک پہ آ گئی ہے تو ایسے ننگے ہو جائیے، یہ تو مطلب نہیں ہے نا۔ ہمارا تو یہ ہے کہ بھوک میں بھی آپ جو ہے کم سے کم اپنے دین کو، اپنے کردار کو، اپنے معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ پہ یقین رکھیں کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس نے ذمہ داری لی ہے 2 وقت کی 3 وقت کی آپ کو کھلانے کی تو وہ دے گا۔ تو پھر کیوں ہم لوگ
اللہ کو مانتے ہوئے بالخصوص جو ہے وہ ذات پہ آتے ہیں کہ یار ہم نے کچھ ایسا کرنا ہے اور ہمیں جو ہے ہماری وجہ سے ملے گا، ایسا تو نہیں۔ آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک عام آدمی کی کیا ذمہ داری ہے کہ وہ سوشل میڈیا ہو، کوئی بھی اس کے ہاتھ میں آرگن آتا ہے اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرے اور معاشرے کو اور بہتری کے لیے اور اپنی بہتری کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھے؟ جی ثانیہ ڈلو۔ پہلے تو انسان کا تقوی اللہ پہ اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ آپ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑے۔ صحیح۔ تو دوسرا یہ کہ اگر ہم لوگ معاشرے کی طرف جاتے ہیں تو سوشل میڈیا کے حوالے سے آپ اپنے بچوں کو اس کی اویئرنیس دے سکتے ہیں کہ بیٹا یہ والا جو طریقہ یہ درست ہے، یہ والا طریقہ جو غلط ہے۔ اب بچوں کو بیڈ اور رائٹ کا جو ہے نا آپ کو شروع سے ہی بچوں کو بتایا، کیونکہ ابھی تو سوشل میڈیا جو چل رہا ہے آگے جا کے اس میں بہت فاسٹ ہو جانا ہے۔ ٹھیک۔ ہماری جو جنریشن اب تک کی جو جنریشن ہے وہ بس لاسٹ جنریشن ہے جو ہماری عزت کرتی ہے۔ اس کے بعد ہم ماں باپ کا کنسپٹ رہنا ہے، وہ اولاد کا رہنا ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا نے آگے جا کے جنریشن کا زیادہ آپ نے تو آج کل بچوں کو یہ پکڑا دیا ہے نا فون، جو مرضی دیکھو یہ کھیلو بچہ، یہ کھیلو، ماں باپ اپنی جان چھڑانے کے لیے بچوں کو پہلا ہوتے دے دیتے ہیں۔ تقریباً 2-3 سال کا بچہ ہے، اس کو پورا فل آپریٹ کرنا آتا ہے۔ دے لیں اور آپ کو نہیں آتا ہوگا، اسی لیے آپ روٹیشن نہیں ہو رہی تھی۔ جی ہاں بالکل بھی نہیں آتا ایسے ہی۔ ظفر اقبال طارق صاحب اور ثانیہ ڈلو صاحب، آپ نے اپنے مثبت خیالات کا اظہار کیا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہر جو بھی ادارہ ہے، میڈیم ہے، سارے ایک آواز سچ کی اٹھا کے تو آتے ہیں، لیکن پھر جو ہے پتہ نہیں نہ جانے وہ آواز کہاں گرد و غبار میں جو ہے وہ چھپ کر رہ جاتی ہے اور صرف جھوٹ اور جھوٹ سچ بن کر سامنے آتا ہے۔ ناظرین، ہم نے دوسروں کی طرف انگلیاں اٹھانے کی بجائے ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہوگا، اپنے کردار کو درست کرنا ہوگا۔ اور اگر آپ سوشل میڈیا پہ ہیں اور سوشل میڈیا میں پر کام کر رہے ہیں اور کچھ ایسا کام کر رہے ہیں تو واقعی پھر آپ اس کو مثبت رویہ جو ہے اس پہ اختیار کریں، صحیح کنٹینٹ بنائیں، صحیح ایسا بنائیں کہ جس کو آپ کی ماں بہنیں، آپ کے بچے، آپ کا خاندان جو ہے وہ بیٹھ کر بلا جھجک جو ہے وہ اسے دیکھ سکے۔ جب تک ہم اپنے کردار کو درست نہیں کریں گے، دوسری طرف انگلیاں اٹھاتے رہیں گے اور حکومت کو الزام ٹھہراتے رہیں گے، تب تک نہ معاشرہ درست ہوگا، نہ ہی کوئی میڈیم جو ہے وہ پازیٹیو کردار ادا کر سکے گا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت وہ ختم ہوا چاہتا ہے۔ اپنے میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔